پیش کیا اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے میں زحمت لیتا ہوں پروفیسر نسیم الدین پری صاحب. آپ ڈین اسکول آف لینگویجز لنگوسٹکس اینڈ انڈولوجی مولانا آزاد یونیورسٹی ہے اور اس میں بام سما ہے. ذہین خطیب اور خلاصت ان کو اللہ کی طرف سے ودیعت ہوئی ہے. وہ خود بھی ایک موقف ہیں اور تکنیات پر ان کا کام ہے. جس طرح کہ کہا گیا ہے کہ محمد علی اظہر صاحب کی غربت آپ کو حاصل ہوئی، اپنے عصر کے ایک بڑے موقع کا ان کو ساتھ ملا. اس اعتبار سے ظاہر ہے وہ بہت سارے انکشافات کریں گے اور مقالے کے حوالے سے بھی بات کریں گے. میں نسیم الدین پری صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. اس ادبی اجلاس کے صدر جناب ڈاکٹر پروفیسر شاہ صاحب، صدر نظام عالم اکیڈمی، اور آج کی خانہ نگار ڈاکٹر عسکری صفدر، ریٹائرڈ پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج اور گرلز حسین علم، اور وائس پروفیسر خدمات ڈاکٹر سلطانہ صاحبہ، اور محترمہ شہناز جو میرے استاد ذاتی ہیں، اور اس اجلاس کے کنوینر جناب محبوب خان اصغر صاحب اور حال میں تشریف فرما نامور شعراء، طلباء اور شائقین ادب، معزز خواتین حضرات. سب سے پہلے میں مرزا عالم اکیڈمی کے زوما اور ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس دور کی ایک اہم ادبی شخصیت پروفیسر محمد علی اظہر کے حوالے سے اس اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا. اور میں مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر عسکری صفدر صاحبہ کو کہ انہوں نے استاد محترم پروفیسر محمد علی اظہر شخصیت اور اپنی کارنامے کے عنوان سے اظہر صاحب کی شخصیت اور ان کے ادبی خدمات کا تفصیلی گفتگو کی. ظاہر بات ہے کہ استاد کی ہستی بہت ہی محبوب ہوتی ہے. اس کے تعلق سے اس قدر کہا جائے گا میں یہ شاگرد کی سعادت بنی ہے کہ وہ اپنے استاد کے تئیں میں جذبات حقیقت کا اظہار کریں اور استاد کی ادبی خدمات کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ لذیذ بود حکایت دراز پر گفتم، کیونکہ موضوع ہی ایسا تھا کہ جو بھی شاگرد اپنے استاد کا بات کرنے کے لیے اٹھے گا پھر اس کو وقت کا احساس نہیں ہوگا. اور اسی طرح محترمہ کہکشاں ناز نے اپنے والد اور والدہ کی شخصیتوں پر نہایت سعادت مندی کے ساتھ گفتگو کی اور ان کی شفقتوں کا، ان کی محبتوں کا، سرپرستی کا حق ادا کرنے کی کوشش اب تو نہیں کر سکتے لیکن کوشش ضرور کی یہاں سے. حضرات، پروفیسر محمد علی اظہر صاحب کے بارے میں تفصیلی اور پڑھا گیا. اس کے بعد کچھ اضافہ کرنے کی گنجائش بہت کم ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اظہر صاحب کی شخصیت ایسی جانب و صفات وسیع الاطراف اور کثیر الابعاد ہے کہ ایک مضمون میں ان کے تمام ادبی کارناموں کا احاطہ ناممکن ہے. اس کے لیے تو سفینہ چاہیے کہ اس قائد لے کر کے کم سے کم 6 روزہ سیمینار کی ضرورت ہوگی، تب کہیں جا کر ان کے کارناموں کو اجاگر کرنے کا حق ادا ہو سکتا ہے. تاہم ڈاکٹر عسکری صفدر صاحب نے اظہر صاحب کی شخصیت کے سوالی حالات و طوائف، ان کا تعلیمی سفر اور پھر ان کی تحقیقی خدمات اور تکنیات کے حوالے سے انہوں نے جو کام انجام دیے ہیں ان کا بہت تفصیلی تعارف کروایا. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اظہر صاحب نے کیا لکھا ٹھیک ہے، لیکن اظہر
साहब पर जो लिखा गया उसका भी तारुफ कराया गया और अदब शनासों ने, अदब शनासों ने असर साहब की खिदमत का जिस तरह से इतराफ़ किया, उन्हें जिन अवार्ड्स और इनामात से सरफराज किया गया उस पर भी रोशनी की। इस तरह से मैं समझता हूँ कि एक मुख्तसर लेकिन जामे तारुफ था असर साहब की शख्सियत और उनकी इल्मी खिदमत का। जहाँ तक मेरा असर साहब के साथ ताल्लुक़ का मामला है, ये 20वीं सदी का हिस्सा है जो चल रहा है। 1980 से मुझे फ़ख्र हासिल है कि असर साहब के हल्का तलफ़ुज़ से वाबस्ता हूँ कि आगे मैंने ज़्यादा नहीं किया है। और तकनी और तकनियात के हवाले से आज जो कुछ मेरी छोटी मोटी पहचान है वो असर साहब ही का फैज़ान है। असर साहब ही के खाने इल्म से जुल्ला रुबाई का शरफ हासिल है। असर साहब जब हमें पढ़ाने के लिए आते थे उस वक्त आप काफ़ी तंदुरुस्त थे। यूँ समझिए कि बस 5% या उससे भी कम बीमारी का मामला हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया 80 के बाद से उसकी बीमारी में इजाफा होता गया और वो नकलो हरकत से मजबूत हुए। लेकिन दाद देना चाहिए उनके अज़्म और मसलक और तहक़ीक़ी जज्बे और जुनून कि उन्होंने अपनी मजबूरी को, अपनी माजूरी को कभी भी हीला नहीं बनाया अदम कारकर्दगी का। आज तो ये होता है कि जब कोई रिसर्च स्कॉलर प्रोफेसर बन जाता है तो फिर वो समझ लीजिए कि वो कलम को छुट्टी पे रहता है, किताब से कलम से उसका रिश्ता टूट जाता है, वो समझ जाता है कि सब कुछ मैंने हासिल कर लिया। लेकिन जब हम असर साहब की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो देखते हैं कि उनकी 90% तसानीफ उनकी बीमारी के बाद मनसाई शोर पर आई। उससे उनकी लगन और तहक़ीक़ी की नेमत का अंदाज़ा होता है। जैसा कि कहा गया कि असर साहब कसीरुल जहद शख्सियत के मानी हैं, वो मुहक़्क़िक़ भी हैं, नक़्क़ाद भी हैं और शायर भी हैं। तो तहक़ीक़ का जो शोबा है, तहक़ीक़ का मैदान जो है, उसमें तो गुज़रे हुए वाक़यात, फरामोश करदा और गुज़श्ता शख्सियत को ढूंढ कर निकाला जाता है, उनके कारनामों को, उनकी तख़लीक़ात और तसानीफ़ को ढूंढ कर निकाला जाता है और उनको इल्मी और अदबी दुनिया से मुताबिक करवाने की कोशिश की जाती है। तो तहक़ीक़ का जो सरोकार है वो बेशतर ज़माने ख़दीम से ताल्लुक़ रखता है। तो इस एतबार से असर साहब का एक कदम ज़माने ख़दीम में वो ख़दामत के परस्तार हैं। ख़दीम शोरा और उलमा की मजलिस में महफिल में घूमें, उनकी तसानीफ़ का मुताला कर रहे हैं, उनकी तख़लीक़ात को तलाश कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ मखलूक़ात की मदद से ढूंढ कर उन्हें ला रहे हैं और इल्मी दुनिया से अपनी रोशनास करा रहे हैं। लेकिन जब उनकी शायरी का मुताला करते हैं तो एक तरह से हमको बिल्कुल तज़ाद का एहसास होता है। तज़ाद की माना में कि वो तहक़ीक़ तो करते हैं पुराने अदब पर, क़दीम अदब पर, लेकिन उनकी शायरी जदीद तरीन तरीक़े से किए हुए। ये अनोखी बात है कि उनका जो मशग़ला है, असल उनका जो कारोबार तहक़ीक़ है उसका ताल्लुक़ क़दीम अदब से है, लेकिन उनका जो तख़लीक़ी मैदान है वो उसमें जब हम देखते हैं तो कारनामों का अंदाज़ा होता है कि वो बिल्कुल जदीद तरीन है और इस कदर जदीद तरीन है कि जो उर्दू में नई असनाफ़ दूसरी ज़बानों से बरामद की गई, जैसे हाइक और आगे वगैरह, उसमें भी वो ताज़े तख़लीक़ दे रहे हैं, ताज़े शेर दे रहे हैं। तो ये दो कैफियत, दो रंग की शक्तियत में हमको नजर आते हैं। अब जहाँ तक तकनियात की तहक़ीक़ का सवाल है तो मैं अर्ज़ करूँ कि 1835 में गारसन उदासी ने फ्रांस में बैठकर, फ्रांस के शायद पेरिस में बैठकर महमूद साहब कभी नहीं आया, वली औरंगाबाद का विवाह मुरतब किया। एक तरह से उसने तकनियात के मैदान में
تحقیق کی تعبیر بنی تھی 1835 میں. اس کے بعد سے پھر دکنیات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، دکنی تحقیق کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو اس میں بھی اولیت کا شرف اہل مغرب کو مستشرقین ہی کو حاصل ہے. پہلے اردو بعد میں اس کی طرف سے پہنچے ہوئے. ہندوستان سے ٹیپو سلطان کا کتب خانہ جو لوٹا گیا اور ان کے کتب خانے کے سارے مخلوطات یورپ کے ممالک میں پہنچے، آکسفورڈ پہنچے، لندن پہنچے، انڈیا آفس پہنچے. تو وہاں پر ان مخلوطات کی جو فہرستیں مرتب کی وہ فہرستیں مرتب کرنے والے انگریز یورپینس تھے. اسپرنگر ہو، چارلس اسٹیوارٹ، ایتھے ہو، چارلس براؤن ہو اور بہت سارے مستشرقین. اس کے بعد ہندوستانیوں کو شعور آیا، اردو والوں کو شعور آیا، تو پھر تحقیق کی طرف متوجہ ہوئے. پھر تحقیق کے بعد پھر بنیاد کی طرف متوجہ ہوئے. تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو 1910 عیسوی میں حکیم شمس اللہ خالدی نے لکھنؤ کے رسالے لسان الاصل میں قدیم ترکی شعرا پر جو مضمون لکھا تھا وہ پہلا باقاعدہ تحقیقی کام ہے دکنیات کے سلسلے میں جو اردو میں لکھا ہے. ورنہ مستشرقین نے دکنیات کو تحقیق کی بندی سے اردو پر باقاعدہ تحقیق اردو زبان میں جو ہوئی وہ 1910 عیسوی میں حکیم شمس اللہ خالدی کے سلسلے مضامین سے. ورنہ اس سے قبل تو مولوی محمد حسین آزاد نے آپ نے لکھا تھا کہ ولی اردو شاعری کا بابا عالم ہے. تو اس اندر شمالی کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ولی سے اردو شاعری کا آغاز ہوا. حکیم صاحب کی تحقیق کے نتیجے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ ولی سے کم 200 برس کم نقل میں شاعری کا آغاز ہو چکا. بڑی بڑی بسیاں لکھی گئی تھی، بڑے بڑے دیوان مرتب کیے جاتے تھے. یہ حکیم صاحب کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے دکنیات کے میدان میں تحقیق کا آغاز کیا. پھر اس کے بعد نصیر الدین ہاشمی، ڈاکٹر زور، پروفیسر عبدالقادر سنگری وغیرہ نے اس کام کو آگے بڑھایا. لیکن ان بزرگ اساتذہ نے دکنی اور دکنیات کے میدان میں تحقیق کے کام کو جہاں پر چھوڑا تھا وہاں سے آگے بڑھانے والوں میں سب سے پہلا اور سب سے اہم نام پروفیسر محمد علی ہے. یوں تو ان کے معاصرین نے بھی بہت کام کیے ہیں، لیکن زور صاحب نے جس مقام پر دکنی تحقیق کو چھوڑا تھا اس مقام سے اس کو آگے بڑھایا اور کسی نے واقعی تو وہ پروفیسر محمد علی صاحب کی شخصیت ہے. تو دو طرح سے انہوں نے کام کیا. ایک تو خود کام کیا اور بے شمار کام کیا، اور میرے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مطبوعہ تصانیف کی تعداد 67 ہے. 1977 کی پہلی کتاب منظر عام پر آئی تھی اور 2020 میں فوج میں دکنیات کے عنوان سے 2 کتابیں 2 جلدوں میں شائع کی. تو اس طرح سے 67 کتابیں ان کی شائع کی ہیں. یہ کام انہوں نے کیا کہ خود دکنیات کے میدان میں تحقیق کو پسند کیا. دوسری یہ کہ انہوں نے شاگردوں کو تیار کیا، شاگردوں کے اندر دکنی کا ذوق پیدا کیا. بہت سارے شاگرد ہیں، میں تو کافی شاگرد ہوں، ان کے بہت سارے شاگرد ہیں جو محض محمد علی اصغر صاحب کی توجہ کی بدولت ان کے فیضان کے نتیجے میں دکنی سے شغف ان کو پیدا ہوا. ورنہ آج کے زمانے میں دکنی کوئی منفعت بخش کاروبار نہیں ہے، نفع کا سودا نہیں ہے. آج کے دور میں نفع کا سودا ہے ساختیات، ایسے ساختیات اس طرح کی چیزوں کا آپ دیں گے تو آپ کے کام کو سراہا بھی جائے گا، آپ کا نام بھی ہوگا. لیکن ایسے دور میں دکنیات کی طرف توجہ اور تحقیق کی طرف توجہ بڑے دل دور کا کام ہے اور کوئی راغب نہیں ہوتا. تحقیق کی طرف بھی راغب نہیں ہوتا ہے. ہماری جامعات میں تحقیق کے نام پر جو مثالیں لکھی اور لکھائے جاتے ہیں پھر اصل وہ تحقیقی مثالیں نہیں ہوتی، وہ تنقیدی مثالیں ہوتی ہیں اور اس میں تھوڑا سا دوست کہیں تحقیق کا آ جاتا ہے. اصلاً وہ تنقیدی مثالیں ہوتی ہیں. خالصتاً تحقیقی کام بہت مشکل ہوتا ہے، اس کی طرف کوئی راغب نہیں ہوتا اور تحقیقی مثالیں پڑھتے بھی نہیں ہیں. تخلیقات پڑھیں گے، افسانے پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں، تنقیدی مضامین
بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن تحقیقی مضامین کی طرف زیادہ توجہ دی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر مخطوطات کے حوالے ہوتے ہیں، قدیم کتابوں کے حوالے ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے گیان چند جین جیسے محقق نے لکھا ہے کہ آج کے دور میں نخات کی بڑی واہ ہوتی ہے، بڑی پذیرائی ہوتی ہے، لیکن محقق کو کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ تو اس حوالے سے مرزا غالب اکیڈمی کے ذمہ دار اب مبارکباد ہے کہ انہوں نے ایک محقق کی قدر مناسب کی تو محمد عبد اکثر اس حدیث کا اہتمام ہے۔ حضرات ہم سب اہل لگن ہیں، اس لیے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے خوشی کی ہو رہی ہے اور میں پوری اعتماد کے ساتھ آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں۔ دیکھیے تکنیک ہماری زبان ہے، ہمارے علاقے کی زبان ہے، ایک ہمارا یہ ہے۔ دوسرے یہ کہ تکنیک اور زبان نہیں ہے، اردو ان کا قدیم روپ ہے۔ اردو کا ایک تسلسل ہے، جس طرح انسان کی زندگی کا ایک تسلسل اس کا بچپن ہوتا ہے، اس کی ٹکڑی ہوتی ہے، اس کا عہد شیرخواری ہوتا ہے، ویسے ہی سمجھے کہ اردو کا عہد طفولیت تکنیک، لیکن اہل شمال نے اس کو فراموش کر دیا ہے، بھلا بیٹھے، جیسا کہ ہم اپنے عہد شیرخواری کو بھلا بیٹھے۔ لیکن اس کے نتیجے میں جو کیا ہوتا ہے، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ اگر ہم تکنیک کو فراموش کر دیں، تکنیک کی اہمیت کو نہ سمجھیں، تو یوں سمجھیے کہ ایک درخت ہے جو اپنی جڑوں کو فراموش کر رہا ہے، تو کیا ایسا درخت سب سے تو زیادہ رہ سکتا ہے جو اپنی جڑوں سے نہیں آ سکتا؟ نہیں رہ سکتا۔ تو کسی بھی زبان کی اہمیت، اس کے ادب کی اہمیت اس کے ماضی کے رشتے سے جڑا ہوا ہونا کہ اس کا رشتہ ماضی سے کس قدر مستحکم ہے، اس کی ادبی اور شعری روایت ماضی کی زمین میں کس قدر دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ جب تک ہمیں اس کا شعور نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا حال اور ہمارے حال کی روایت، ادبی روایت سرسبز نہیں ہو سکتی، مستحکم نہیں ہو سکتی۔ یہ دوسرا بات ہے۔ لیکن تکنیات کے میدان میں کہیں کرنا بہت مشکل ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اثر صاحب کا اصل کارنامہ آپ کے سامنے آ سکے۔ پہلی مشکل یہ ہے کہ تکنی، شعرا، گمنام ان کے بارے میں کسی تاریخ میں ذکر نہیں ملتا۔ اس زمانے میں تذکرے لکھنے کا رواج نہیں تھا، کسی تذکرے میں تکنی شعرا کا ذکر نہیں ملتا۔ ڈھونڈ کر نکالنا پڑتا ہے خود ان کی اپنی تخلیقات، بڑی مشکل سے ان کی تخلیقات دستیاب ہوتی ہیں مخطوطات کی شکل میں، اور انہی مخطوطات سے ان کی زندگی کے حالات، ان کا اصل نام، ان کے والد کا نام، کس کے شاگرد تھے، کیا کام کرتے تھے، چند موٹی موٹی باتیں ان کے مخطوطات کے اندر سے، ان کی تصانیف کے اندر سے ڈھونڈ کر نکالنی پڑتی ہیں، لیکن اکثر یہ باتیں ہم سے نہیں ملتی ہیں، تو ان کی تصانیف کبھی صرف شاعر کا نام معلوم ہے، تخلص کا پتہ نہیں چلتا، کبھی تخلص کا پتہ چلتا ہے، اصل نام سے نہیں ہوتی ہے۔ یہ ساری مشکلات ہیں۔ دوسرے یہ کہ مخطوطہ اگر مل بھی جائے تو اس کا پڑھنا کالے غلط ہے، کیونکہ عموماً خط شکستہ میں لکھے جاتے ہیں مخطوطات، زبان میں خط شکستہ کا رواج تھا، اس کو آج کے دور میں پڑھنا بہت مشکل ہے۔ خط شکستہ میں آج کی اردو نسل میں نہیں پڑھی جا سکتی، چنانچہ کہ 400 سالہ قدیم زبان، یہ غرابت، زبان کے غرابت، زبان کی قدامت اور زبان کا نامانوس ہونا دوسری بڑی رکاوٹ ہے تکنی مخطوطات کی خلل ہے۔ تیسری دشواری یہ ہے کہ یہ مخطوطات کچھ تو سرکاری کتب خانوں میں، کچھ نجی افراد کی ملکیت ہے، خاص طور پر جو ہمارے قدیم درگاہیں ہیں اور وہاں کی جو آستانے ہیں، وہاں کے جو سجادہ نشین ہیں، ان کے یہاں وراثت کی شکل میں یہ مخطوطات قدیم شعراء کے، جن میں بیشتر صوفی شعراء ہوتے ہیں، وہ محفوظ ہیں، لیکن ان حضرات کا رویہ کچھ غیر علمی سمجھتا ہے۔ اب ایک ریسرچ اسکالر کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں درگاہ کے کتب خانے میں یا فلاں خانقاہ میں اس کا مطلوبہ مخطوطہ موجود ہے، یہ وہاں پہنچتا ہے، لیکن سجادہ نشین صاحب ہیں کہ اس دولت پر مارے گنج کی طرح خابص ہے، وہ نہ خود پڑھنے کے لائق ہیں نہ کسی کو پڑھنے کے لیے، تو مخطوطات تک رسائی بہت مشکل ہے۔ اور پھر
زبان کی حرمت کو میں نے ذکر کیا ہے. ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے جو قدیم شعراء تھے وہ علماء ہوتے تھے. چنانچہ قدیم شعراء کے ناموں کے آگے دیکھیں گے ملا نصرتی, ملا نواسی, ملا وجی. ملا کا مطلب ہوتا ہے اس وقت کا علامہ. تو اس زمانے میں جو یہ شعراء گزرے ہیں فارسی عربی پر بڑا عبور رکھتے تھے. ان شاعروں نے اپنے کلام میں بے دریغ فارسی اور عربی کے الفاظ استعمال کیے اور موجودہ نسل کے لیے ان الفاظ کا سمجھنا بہت مشکل ہے. ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں. ایک شاعر نے استعمال کیا لفظ لبیس. اب سارے لوگ پریشان ہیں کہ لبیس کیا ہے. اب ہم سب جو ہے سمجھیں تکنیک کے حوالے سے تکنیک کا کوئی لفظ ہوگا, لیکن تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ لبیس اصل میں عربی لفظ لباس کو کہتے ہیں. تو اس طرح کے الفاظ تکنیک کا شاعر حسب ضرورت کسی بھی زبان سے استفادہ کرتا ہے, اس کا شعر وہ اس لفظ کو اپنے اندر اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے, چاہے وہ عربی کا ہو, چاہے فارسی کا ہو, چاہے سنسکرت کا ہو. سنسکرت تربو لفظ, سنسکرت ترسم لفظ, سنسکرت سے زیادہ ہو لفظ استعمال کرتا ہے یا سنسکرت کے لفظ کو تھوڑا سا بدل کر بدل کرتے ہیں. تو یہ وہ ممانعات ہیں, مشکلات ہیں جو قدیم لکھنی متون کو کھولنے میں, ان کو پڑھنے میں, ان کو سمجھنے میں حائل ہوتی ہے. تو اس کا اگر ادراک ہو, یہ اگر ہمارے پیش نظر ہو, تو پھر ہم اصل صاحب کے کارنامے کی حقیقی قدر و قیمت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنی مشکلات کے باوجود اصل صاحب نے, صحت کی مجبوری کے باوجود اصل صاحب نے لکھنی مخلوقات تک رسائی حاصل کی. وہ کہاں کہاں گئے ہیں صحت کی خرابی کے باوجود. انہوں نے قصہ بتایا کہ یہ ایک مرتبہ احمد خان دبئی کے بزرگ تھے یہاں پر. وہ ریسرچ اسکالرس کی رہنمائی کرتے, وہ خود پڑھے لکھے نہیں تھے, ایک سطر بھی صحیح طور پر لکھ نہیں سکتے تھے, لیکن معلومات ان کی بہت وسیع. تو ان کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا احمد خان دبئی صاحب کے ساتھ. تو احمد خان دبئی نے ان کا قصہ سنا. وہ قصہ یہ تھا کہ احمد خان درویش اور ڈاکٹر حسین شاہ اردو اور سندھی کالج کے جو بانی ہوتے ہیں, ان کا وہ بھی درمیان کے ماہر تھے. وہ تحقیقی کام کے سلسلے میں بیجاپور پہنچے حضرت امین الدین علی اعلیٰ کے خانقاہ پر. وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ خانقاہ کے اندر پہنچے اور درگاہ کے قریب جو ہے کچھ لوگ کاغذ چلا رہے ہیں اور وہ نخاروں کو سینک رہے ہیں. وہ نخارے بجائے جاتے ہیں ہر صبح اور شام وہاں درگاہ میں نخارا بجایا جاتا ہے. تو نخارا ظاہر بات ہے کہ وقت گزرنے پر اس کا جو چمڑا بڑا ہوا ہوتا ہے نرم پڑ جاتا ہے, اس کو جب سینک جائیں گے وہ سخت ہو جاتا ہے, آواز نہیں سکتی اس کی. تو نخارے سینکے جا رہے تھے, کاغذ چلا رہے تھے. انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا کہ یہ ڈنکا سینکنے کے کاغذ. انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ سکتے کیا. تو دیکھو, تو انہوں نے دیکھا تو حیرت کی کہ قدیم تقدیر شعراء کا کلام جو اس طرح سے جو ہے ڈنکا سینکنے کا کام لائے. تو وہاں سے کہا جاتا ہے کہ نصرتی کا دیوان انہیں ڈنکا سینکنے کے کام میں دستیاب. تو یا تو ایک طرف یہ بے اعتنائی ہے کہ کاغذات کو, قدیم مخلوقات کو, قدیم شعراء کی تخلیقات کو اس طرح سے ظاہر کیا جاتا ہے, یا دوسری طرف یہ کیا کہیں گے کہ خارونیت ہے کہ مخلوقات کا خارون کی طرح خارون سے کسی کو دیکھ نہیں سکتے. تو بہرحال ان تمام مشکلات کے باوجود اصل صاحب نے اکثر مقامات کا سفر کیا, مختلف قدیم شعراء کو دریافت کیا, ان کی تصانیف کو دریافت کیا اور مختلف قدیم مصنوعیوں کو, ان کے قصائد کو, ان کے نظریات کو کھوج نکالا, مخلوقات سے شائع کیا اور تکنی ادب کے سامان میں گرامر کو اضافہ کیا. پھر ریفرنس بکس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کسی بھی تحقیق. حوالہ جاتی کتب, یعنی حوالہ جاتی کتب میں راست مواد یہ ہوتا ہے, مواد تک رہنمائی ہوتی ہے. ایک طرح سمجھے کہ یہ ڈکشنری کی طرح ہوتی ہے کہ آپ کے موضوع سے متعلق مواد کس کس کتاب میں موجود ہے, یہ ہوتی ہے ریفرنس بکس. تو یہ موقع کے لیے ہینڈ بک کی طرح ہوتی ہے. تو ہمارے جو ڈسکرپٹیو کیٹلاگس ہیں, وضاحتی فہرستیں ہیں,
وہ ریفرنس بکس کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو اسد صاحب جس زمانے میں طالب علم بھی تھے اس زمانے سے انہوں نے جو ہے یہ ریفرنس بکس کی تیاری پر کام کیا۔ یہ اکبر الدین صدیقی صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے جہاں پر میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر زور نے تحقیق کا کام جہاں پر ختم کیا تھا، زور صاحب نے اسد صاحب نے آگے بڑھایا۔ ڈاکٹر محی الدین خان زور نے ادارہ ادبیات اردو میں محفوظ مخطوطات کی وضاحتی فہرست کی 5 جلدیں تیار کی۔ 6ٹھی جلد تیار ہونے باقی تھی، اسد صاحب نے جناب اکبر الدین صدیقی صاحب کے ساتھ مل کر یہ جلد تیار کی۔ اس کے بعد تقریباً 20-25 سال کا عرصہ گزر گیا، تکنیک تحقیق کافی آگے بڑھ گئی، نئی نئی معلومات حاصل کی، نئے نئے شاعر دریافت ہوئے۔ تو اب ان کی روشنی میں ان مخطوطات کی فہرستوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت تھی۔ تو پھر یہ کام بھی اسد صاحب نے کیا۔ ادارہ ادبیات اردو کے مخطوطات کی جو وضاحتی فہرست ہے اس کی جلد اول پر نظر ثانی کی۔ پھر کتب خانہ سالار جنگ کے مخطوطات کی جو وضاحتی فہرست ہے 2 جلدوں میں نصیر الدین حاتم صاحب نے کیا تھا، اس پر بھی انہوں نے نظر ثانی کی۔ اور اس کے علاوہ تکنیک اور ترقیات جیسا ایک تحقیقی کارنامہ انجام دیا جس میں تکنیک کے موضوع سے متعلق تمام کتابوں میں تفصیل شامل ہے۔ مصنف کا نام، کتاب کا نام، سنِ اشاعت، مقام اشاعت، تعداد صفحات، کس کتب خانے میں کتاب مل سکتی ہے اور پھر اس میں کتنے ابواب ہیں، عنوانات کیا ہیں۔ یہ کتاب کی معمولی کام کی ہے۔ تو اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر اس کو پاکستان سے جو ہے انجمن ترقی کو پاکستان میں شائع۔ تو اب میں یہ ہے کہ اگر کہنے بیٹھوں تو اسد صاحب کے ساتھ 40 سالہ سفر میں بہت ساری یادیں واپس آئی، بہت ساری باتیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن میں یہ کہنے والا نہیں کہہ سکتا کہ اسد صاحب نے جتنے کام کیے ان میں بیگم حسن کا برابر کا حصہ رہا۔ ہم 80 سے دیکھتے آتے ہیں اسد صاحب کے گھر پہ جاتے ہیں، تو اسد صاحب کے گھر شاگردوں کا تعداد بتا رہتا ہے، ان کے دوستوں کا تعداد بتا رہتا ہے، جو دیگر ممالک سے ریسرچ اسکالرس آتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں، سب کی مہمانداری، سب کی ضیافت بیگم حسن صاحب یہ مسلسل کرتی رہی، نہ صرف اپنے شوہر کی خدمت انہوں نے کر رہی ہے بلکہ ان کے نسبت سے جو لوگ آتے ہیں ان کی خاطر مدارات کی ذمہ داری اور ہر چیز کے تمام صحت کے معاملات، دوا، ہر چیز وقت پر دینا، کھانا، لباس وغیرہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جنتی خاتون کو دیکھنا انہوں نے جس طرح شوہر کی خدمت کر رہی ہیں 80 سے میں دیکھتا ہوں تو اس کا مثل، اس کا ثانی مجھے کہیں اور نظر نہیں۔ اسد صاحب نے جو تصویری کام کیا اس میں آپ کا بڑا چلتا ہے اور اسد صاحب کے علمی شغف کا، علمی لگن کا تحقیقی نمائش ہوتا ہے کہ وہ بیٹھنے کے قابل نہیں تھے تو وہ کاغذ کو اس طرح فولڈ کر کے اور فولڈ کر کے بیٹھ کے اس طرح سے لکھنا نہیں چھوڑا۔ تو یہ ان کا یہ جو عمل ہے سارے طلباء کے لیے سارے یہ ایک روشن مثال ہے کہ ہمیں تحقیق اگر کرنی ہے تو پھر وہ جذبہ، وہ انہماک، وہ لگن ہے، بلکہ وہ جنون پیدا کرنا چاہیے جس کا مظاہرہ اور جب وہ لکھنے سے بالکل یا مجبور ہو گئے تو پھر انہیں ڈکٹیٹ کروانا کہ حملہ کرنا پڑتا کون کرتا ہے۔ آج کتنے پروفیسر ریٹائر ہو گیا اور آرام زندگی گزارنا ہے، چین کی بچی گزارنا ہے، کوئی لکھنے پڑھنے کا کام نہیں کرتا۔ لیکن اسد صاحب کو میں دیکھتا ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے باوجود بھی مسلسل لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ مثال ہے، یہ نمونہ ہے۔ شاید ایسی ہی چیزوں کے لیے کہا گیا ہے کہ مت سہل میں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب بھاگ کے پردے سے محقق نکلتے ہیں۔